چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ جو بیوی کے کرش کے پاس بیوی کا دیا گلاب کا پھول دینے پہنچ جاتے ہیں، اطہر من اللہ بھونڈ اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ وہ جب بے چہرہ نارین سمرین یا ہیرا وغیرہ ہوتے ہیں نا، اندر سے ایک بڑی مونچھوں والا پابشیر نکلتا ہے، آپ کو لگے کہ یہ بندہ حق میں بات کر رہا ہے، بھلے وہ قانون کے مطابق بات کرو، نہیں، اس کو گالی دو، اس کا گریبان پکڑو، اس کو گھسیٹو، یہ بالکل جائز کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ جو خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست مسترد ہوئی تھی، 4-1 سے مسترد ہوئی تھی کہ یہ سماعت براہ راست نہیں دکھائی جا سکتی، عمران خان کی موجودگی کی بنا پر نہیں دکھائی جا سکتی۔ چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں کیا کہا، فیصلے میں کیا کہا، اس میں بھی ایک تضاد ہے، اور چیف جسٹس نے یہ کیا کیا ہے، فیصلے میں کیا لکھا ہے، کیا کیا ہے، تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں اس کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت انوکھی انہونی چیز ہوئی ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ یہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے تمام چیزیں اس ویڈیو میں رکھنے جا رہا ہوں۔ تو چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے عدالت میں کہا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے وجہ تنازع بن گئی تھی، کیونکہ پہلے یہی کیس براہ راست دکھایا جاتا تھا۔ اطہر بن اللہ صاحب نے عدالت میں کہا یہ مفاد عامہ کا کیس ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا جب پبلک کا پیسہ لوٹنے کا معاملہ ہو، نیب کیا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، پبلک کا پیسہ لوٹا جائے تو یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، تو اس کو تو براہ راست دکھانا چاہیے تھا، پہلے آپ دکھا رہے تھے۔ تو فیصلے میں ہمیں یہ چیز تو اس طرح سے نظر نہیں آتی، یا کم از کم میں نہیں پڑھ پایا۔ چیف جسٹس صاحب نے جو وجہ لکھی ہے، اس وجہ میں چیف جسٹس صاحب کیا لکھتے ہیں، بڑا دلچسپ ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ نقطہ نمبر 12 ہے فیصلے کا، نقطہ نمبر 12۔ چیف جسٹس صاحب نے براہ راست نشریات نہ دکھانے کی جو وجہ تحریری حکم نامے میں لکھی ہے وہ ہے، اور الفاظ ہیں، مسٹر نیازی نے 8 فروری کے الیکشن سے متعلق سیاسی گفتگو کی، خاص کر وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں تھے ان کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ یہ کیوں نہیں دکھائی گئیں۔ اب وہ وجہ لکھتے ہیں، امکان تھا کہ سپریم کورٹ کو سیاسی مقاصد اور پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں ہمارا خدشہ درست ثابت ہوا جب عمران خان نے 8 فروری انتخابات اور ایک انکوائری کمیشن کا تذکرہ کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لائیو اسٹریمنگ نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے۔ اس وجہ کو بیان کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ 12 نمبر لکھا ہے نقطہ، اس میں وہ لکھتے ہیں، however, when the head of a political party wants to be heard، جب ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ چاہتا ہے کہ اس کو سنا جائے، who is not an advocate of this court، جو اس عدالت کا وکیل نہیں ہے، there is a real probability، اس بات کا بڑا امکان ہے، that these hearings may be used for political purposes، تو یہ سماعت سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، and point scoring ہو سکتی ہے in respect of matters which do not concern these appeals۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ باتیں کی۔ آپ چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے درخواست کہ قاضی فائز صاحب آپ نے یہ غلط کیا ہے میری رائے میں، اور میں اپنی رائے یہ کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر آپ نے جب یہ فیصلہ کیا خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست پر کہ آپ براہ راست نہیں دکھا رہے، تب تک عمران خان نہیں بولے تھے، تو آپ نے جو فیصلہ کیا اس کی وجوہات آپ کے سامنے طے تھیں، آپ نے درخواست مسترد کر دی۔ عمران خان بعد میں بولے تو ایک تو میں حیران ہوں کہ آپ کو کیسے پتا تھا، خدشہ تھا، بعد میں آنے والی چیز کو آپ نے فیصلے کا حصہ کیسے بنا لیا، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا کہ عمران خان نے یہ بات بھی کی تھی۔ ایک پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ ایک سیاسی قیدی ہے،
وہ سیاسی قیدی عدالت میں اپنی بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی بات سن لیں، اس کی بات تسلیم کریں یا نہ کریں یہ آپ پر ہے، لیکن اس کی بات سن تو لیں۔ عدالت میں کیا ہوتی ہے؟ عدالت میں ہوتی ہے سماعت، عدالت میں سماعت ہوتی ہے، تو آپ سماعت تو کیجئے۔ یہ معاملہ تھا عمران خان کا مائک بھی جس طرح سے بند کیا گیا وہ بھی سب نے دیکھا، تو بڑا عجیب و غریب تھا۔ پھر ایک اور کام چیف جسٹس صاحب آپ نے کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فیصلے میں 8 فروری 2024 کے بجائے 8 فروری 2023 لکھ دیا۔ کیا الیکشن 8 فروری 2023 کو ہوئے تھے؟ الیکشن 8 فروری 2023 کو نہیں ہوئے تھے۔ پھر آپ نے اپنے فیصلے میں ایک اور چیز لکھی ہے، آپ لکھتے ہیں The public has shown little or no interest in the matter of whether the amendments made to the National Accountability Ordinance 1999 are sustainable۔ اب دیکھیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، تو یہ بھی بتایا جائے کہ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، اس کو کیسے جانچا گیا، کب جانچا گیا، کیا کوئی سروے ہوا تھا؟ چیف جسٹس صاحب، لوگوں کی تو بڑی دلچسپی ہے، اسی لیے جب یہ پتا چلا کہ یہ سماعت ہو رہی ہے، عمران خان براہ راست آ رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کا وہ یوٹیوب چینل جس کے سبسکرائبرز 4-5 ہزار تھے، وہ بڑھ کے 80,000 تک چلے گئے۔ جب آپ نے لائیو نہیں دکھایا تو پھر وہ گھٹ کر دوبارہ 67-68 ہزار تک آ گئے۔ تو لوگوں کی دلچسپی تھی، لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یوٹیوب چینل پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح سے گروتھ محنت کرنے والوں کی نہیں ہوتی، یہاں تو سماعت براہ راست دکھائی جا رہی ہے، ایک چیز ہے جو کیمروں پر ہے اور وہ آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو محنت کر کے کانٹینٹ بناتے ہیں ان کے بھی چینل کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہوتی، تو پبلک انٹرسٹ تو تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب، میری رائے میں، قابل احترام چیف جسٹس صاحب، میری رائے میں آپ یہاں بھی غلط ہیں۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا when the head of a political party wants to be heard۔ تو عمران خان کو تو آپ لوگوں نے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے عہدے سے جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں اس پورے سسٹم نے ہٹا دیا ہے۔ تو شکریہ کہ آپ نے عمران خان کو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ یہاں پر لکھا ہے، which is a good thing، اچھی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فیصلے میں عمران خان کو متعدد بار مسٹر نیازی لکھا ہے۔ ان کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، اور عمران احمد خان نیازی جو ہیں آپ پورا لکھ لیتے، کیونکہ آپ تو خود اعتراض کرتے ہیں یہ نام میں سردار کیوں ہیں، نام میں ایسا لفظ کیوں ہے، تو پھر وہ نام جو ان کے مخالفین ان کو کئی دفعہ چڑھانے کے لیے لیتے ہیں کہ نیازی نے بنگلہ دیش، تو پھر جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ نے نیازی کیوں لکھا؟ یہ تو عمران خان کے سیاسی مخالفین کا کام ہے، آپ کو چیف جسٹس صاحب یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اب دیکھیے آپ چیف جسٹس صاحب کہ آپ نے اپنے اس فیصلے میں یہ کہا کہ وہ لوگ جب عمران خان پولیٹیکل بات کریں گے جو موجود نہیں ہیں تو ان کے حقوق متاثر ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ اپنی اسی عدالت میں جب بلے کا نشان چھینا جا رہا تھا اس موقع پر بھی، اس کے علاوہ بھی اور دیگر مواقع پر مختلف کیسز کا حوالہ دے چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ فیض آباد دھرنا کیس کی بات کرتے ہیں تو آپ 9 مئی کا حوالہ دے چکے ہیں، تو عمران خان اس کیس میں دیگر کیسز کا حوالہ دے رہے تھے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے آپ سے سیکھا ہو، یہ ممکن ہے، تو آپ خود دے چکے ہیں حوالہ ایک کیس میں دوسرے کیس کا۔ پھر چیف جسٹس صاحب، آپ نے یہ کہا ہے کہ جو معاملہ زیر سماعت نہیں ہے اس پر بات نہیں ہو سکتی، تو جب پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ لیا کہ آروز جو ہیں وہ ایگزیکٹو سے نہیں لیے جائیں گے، تو تب کیا ہوا تھا؟ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو سنا ہی نہیں تھا۔ اس درخواست میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے، بلکہ خیبر پختونخوا حکومت کی، معاف کیجیے گا، وکیل صاحب کو نہیں سنا گیا تھا، تو کسی کو بغیر سنے فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ایک اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کے حقوق متاثر ہوتے، آپ نے کئی دفعہ دیگر جو سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک بار تو منیب اختر صاحب نے آپ کو ٹوکا بھی، جو موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب، یہ بھی بڑا حیران کن ہے کہ آپ یہ خود کر چکے ہیں تو آپ یہ بات کیسے کر سکتے تھے؟ تو یہ بڑی حیران کن چیزیں ہوئیں جو ہمارے سامنے ہوئیں، اور آپ نے بہرحال فیصلے میں یہ جو تمام باتیں لکھی ہیں
یہ باتیں جو آپ اب تک کرتے رہے ہیں ان باتوں سے مطابقت بالکل بھی نہیں رکھتی۔ اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ آج کیا ہوا؟ اطہر من اللہ صاحب نے جب شہباز شریف صاحب کے بیان کا عدالت میں حوالہ دیا تھا کہ کالی بھیڑیں ہیں عدالت میں، عدلیہ میں اس کی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا ہم کالی بھیڑ نہیں، ہم کالے بھونڈ ہیں۔ وہ جو تتیہ ہوتا ہے وہ بمبل بھی، اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ ہم کالے بھونڈ ہیں، یہ بات ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد آج اطہر بن اللہ صاحب کے خلاف عظمہ بخاری صاحبہ جب وہ کہہ رہی تھی کہ ریاست کو بھونڈ لڑ جاتے ہیں، کچھ صحافی اسی وقت آ گئے تھے بھونڈ بھونڈ کرتے ہوئے، اور اسی وقت سوشل میڈیا پر ایک بریگیڈ آ گیا، اور اس بریگیڈ نے سوشل میڈیا پر آ کر کیا کیا؟ اب یہ ایک صاحب ہیں سید عدنان بادشاہ، بڑے ایکٹیو ہیں ٹویٹر پہ۔ سید عدنان بادشاہ صاحب نے لکھا کہ 57,000 کیس سپریم کورٹ میں فائل ہلنے کے انتظار میں پڑے ہیں۔ اب انہوں نے پڑھے کو بھی پڑھیں لکھا ہوا ہے، 2.5 لاکھ کیس لوور جوڈیشری میں، اور حالت دیکھو، کالا بھونڈ اطہر من اللہ اڈیالہ پہنچ گیا ایک مجرم کو دیکھنے کہ سرکار ٹھیک ہیں، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ یہ وہ بغیرت ہیں جو بیوی کے کرش کے پاس بیوی کا دیا گلاب کا پھول دینے پہنچ جاتے ہیں۔ اطہر من اللہ تم کالا بھونڈ نہیں، تم کالے جادو کے سائے میں پنپنے والے کالے ناگ ہو جو ہمارے عدالتی نظام کو ڈنگ مار کر زہر آلود کر رہے ہو۔ یہ ایک جج صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایسے ہی کہ محترم اچھا فوٹیج بھی لگائی ہوئی کہ اطہر بن اللہ صاحب اڈیالہ پہنچ گئے، عمران خان نے کہا تھا ایک کرنل اڈیالہ جیل چلا رہا ہے، تو اطہر بن اللہ صاحب جو ہے وہ عمران خان کی اپنے محبوب کی بات سننے، اس کا حال دیکھنے، کرنل چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا، یہ اطہر بن اللہ صاحب پہنچ گئے۔ یعنی قاضی فائز صاحب تو پوچھ بھی لیتے کہ یار ٹھیک ہے کرنل کہاں سے آ گیا، یہ تو جیل ہے، یہاں تو پولیس والے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں پوچھا انہوں نے۔ اب کیا ہوا، یہ خاتون زنیرہ ماہم، میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، انہوں نے ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا، ایک مجرم کی شکایت پر اطہر من اللہ بھونڈ اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی فوٹیج وغیرہ لگا دی۔ پھر ایک یہ خاتون ہے ڈاکٹر سیدہ صدف۔ اچھا ڈاکٹر سیدہ صدف کا آپ جا کے ٹویٹر پروفائل دیکھیں تو انہوں نے کافی ڈگریز پی ایچ ڈی وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اور ایسے میں کئی لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں جانتا، ڈاکٹر سیدہ صدف کے بارے میں میں نہیں جانتا، لیکن ایسے کئی لوگ جو ہیں وہ جب بے چہرہ نارین سمرین یا ہیرا وغیرہ ہوتے ہیں نا، اندر سے ایک بڑی مونچھ والا پا بشیر نکلتا ہے، یہ سامنے ایسی کوئی چیز موجود ہوتی ہے نارین سمرین ہیرا ٹائپ کی، اندر سے پا بشیر باہر آتا ہے۔ اب ڈاکٹر سیدہ صدف پی ایچ ڈی پتہ نہیں کتنا کچھ، اور کانووکیشن کیپ لگا ہوا ہے سر پہ، ڈگری، انہوں نے لکھا ہے لاوے یہ بھونڈ کے ساتھ تم چمچا گیری کر رہے ہو، ویسے اس کی باجیاں ساتھ تھیں یا ان کی ملاقات بعد میں ہوگی۔ ثاقب بشیر صاحب کو انہوں نے ٹیگ کیا، مفاد عامہ کا سوال ہے، ناراض نہیں ہونا۔ آگے پھر انہوں نے وہ مسل دکھاتا ہوا یہ پاور وہ بھی بنایا، پتہ نہیں کیا ہے یہ، تو یہ انہوں نے کیا۔ اصل معاملہ کیا تھا، یہ جو خبر سوشل میڈیا پر اڑا دی گئی کہ اطہر بن اللہ صاحب سیکیورٹی لے کے پہنچ گئے اڈیالہ جیل عمران خان کو ملنے، بتاؤ کدھر ہے کرنل کدھر ہے بتاؤ، یہ ایسا لگ رہا تھا۔ ہوا کیا تھا، 29 اکتوبر 2022 کو کوئی 1.5 سال پہلے اطہر بن اللہ صاحب جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، اس موقع پر دیگر جج صاحبان کے ساتھ انہوں نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت کی فوٹیج تھی، اور اس دورے کو جب عمران خان جیل میں تھا ہی نہیں، آج انہوں نے کہہ دیا جی کالا بھونڈ اطہر بن اللہ جج پہنچ گیا عمران خان کے پاس، اور گالیاں لکھی ہوئی ہیں ساتھ میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں، بیوی کا کرش، بے غیرت اور پتہ نہیں کیا کچھ، مطلب بندہ پڑھتے ہوئے بھی سوچے، لیکن ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، اس لیے تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے جج کو اٹھا کے کچھ کا کچھ بنا دیا، اور یہی بات اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ کرتا نا، اس وقت مخصوص ہدایات پر میڈیا، اس کے بعد سوشل میڈیا سب بھر جاتے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے فالوورز ہیں، یہ تمام ایک سیاسی جماعت کے فالوورز یہ کر رہے ہیں، اور یہ فیک نیوز کے باوجود بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ ہے حلال کام۔ اگر آپ عمران خان کی آپ کو لگے کہ یہ بندہ حق میں بات کر رہا ہے، بھلے وہ قانون کے مطابق بات کرو، نہیں، اس کو گالی دو، اس کا گریبان پکڑو، اس کو گھسیٹو، یہ بالکل جائز کام ہے۔ وہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کے جو ہوتے ہیں نا، ہر دور میں چمچے وہ بھی بدلتے رہتے ہیں نا، مطلب کبھی چمچہ جو ہے وہ یہ والا منہ میں نوالا ڈالتا ہے، کبھی وہ والا چمچہ منہ میں نوالا ڈالتا ہے، چمچہ بدلتا رہتا ہے۔ چمچہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد گندا ہوتا ہے، سائڈ میں پھینک دیتا ہے۔ ڈسپوزیبل چمچے ہوتے ہیں، کوئی اوقات نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی، اور یہ بعد میں جو ہے وہ پلاسٹک کا ڈسپوزیبل چمچہ
کچلا جاتا ہے پیروں کے نیچے، جوتوں کے نیچے فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت سے آپ کو نظر آتے ہیں. ایک کام اور ہوا، کام یہ ہوا کہ ایف آئی اے نے اب بیرسٹر گوہر صاحب کو، رؤوف حسن صاحب کو اور ان کے ساتھ ساتھ طلب کر لیا ہے عمر ایوب صاحب کو. ان تمام صاحبان کو طلب کیا ہے منگل کو ایف آئی اے نے 11 بجے کہ انکوائری ہوگی، اور جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے غیر قانونی استعمال کی جانے والی انکوائری پر آپ سے کو بلایا جا رہا ہے. نوٹس میں جو بات کی گئی اس کے مطابق آفیشیل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو شیخ مجیب والا ٹویٹ تھا جس سے عوام میں خوف اور بے چینی پھیلنے کا خدشہ ہے، اس اشتعال انگیزی سے عوام کو ریاست اور اداروں کے خلاف قانون ہاتھ میں لینے پر بھی اکسایا جا سکتا ہے. یہ پورا لکھا ہوا اس میں اور بلا لیا گیا. اب عمران خان صاحب نے تو اس پہ اپنے ہاتھ سے نوٹ لکھ دیا تھا کہ وکیل کی موجودگی میں جوائن کروں گا وکیل کی موجودگی میں جوائن کروں گا. ایلیگیشن جو ہے وہ نان سینس ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا. اب اگر یہ جو شیخ مجیب کے حوالے سے عمران خان نے تو کہا کہ رپورٹ پڑھ لو، یعنی عمران خان کا ورڈکٹ جو تھا وہ تھا پڑھو اور فیصلہ کرو، ورڈکٹ نہیں تھا. مریم نواز شریف صاحبہ نے 2020 میں 16 تاریخ تھی، سقوط ڈھاکہ والا دن تھا. اس دن مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا، اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ووٹ کی عزت پامال کی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، کون سی؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا، قوم جاگ چکی. گڈ مارننگ مریم نواز شریف صاحبہ، سب جاگ چکے، گڈ مارننگ. تو انہوں نے تو پورا ورڈکٹ دے دیا، عمران خان سے آگے بڑھ کے ورڈکٹ دے دیا انہوں نے. پھر اسی طرح سے خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں تحریک پاکستان کی قیادت کرنے والے بنگالی اکابر اور آمریت کے خلاف مادر ملت کا دستے راست. کیونکہ شیخ مجیب محترمہ فاطمہ جناح کے انتخابی مہم میں غالباً پولنگ ایجنٹ تھے. شیخ مجیب بنگلہ بندھو کیسے بنا؟ پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کرنے والے بنگالیوں کے نوجوان بچے مختی بانی کا چارہ کیوں بنے؟ بہت کچھ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں آشکار ہو چکا. عمران خان کہہ رہے پڑھو، یہ تو فیصلہ دے چکے، خواجہ سعد رفیق فیصلہ دے چکے، میاں نواز شریف فیصلہ دے چکے، مریم نواز شریف فیصلہ دے چکی. تو بلائے ایف آئی اے، منگل کو نہیں بدھ کو بلائے، مریم نواز کو بلائے، خواجہ سعد رفیق کو بلائے، نواز شریف کو بلائے اور کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو. یہ جو ہے یہ تمام کی تمام تنقید حلال ہے، یہ جائز ہے. اور عمران خان اگر کہے کہ پڑھ لو تو عمران خان جو ہے وہ غلط کر رہا ہے. یہ ہمارے ہاں اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. باقی شیخ مجیب کے معاملے پر سعد رفیق کو چھوڑیں، مریم نواز کو چھوڑیں. آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ شیخ مجیب کے معاملے پر میاں نواز شریف صاحب خود کیا کہتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. آپ دیکھیے میاں نواز شریف کا فرمان. متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سقوط ڈھاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا. ارے باپ رے، یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا. میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے. بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے. اچھا، ہم کو سکھا رہا اور بار بار ہو چکا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامہ پہنانے کا عہد کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے.